ان دو آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص کے متعلق احکامات کا ذکر فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر قصاص کی فرضیت کے بارے میں ذکر فرما دیا کہ تمہارے اوپر اے ایمان والو فرض ہوا برابری کرنا مقتولوں کے اندر۔ تو قصاص کے لفظی معنی مماثلت کے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ظلم کسی نے کسی پر کیا اتنا ہی بدلہ لینا دوسرے کے لیے جائز ہے، اس سے زیادتی کرنا جائز نہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں عنقریب اس صورت میں اس کی زیادہ وضاحت اس طرح آئی کہ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اور صورت نحل کی آخری آیات میں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اسی مضمون کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بھی اس کا اشارہ فرما دیا۔ اسی لیے اصطلاح شرع میں قصاص کہا جاتا ہے قتل کرنے اور زخم لگانے کی اس سزا کو جس میں مساوات اور مماثلت کی رعایت کی گئی ہو۔ اب قصاص کے متعلق کچھ ضروری احکامات ہیں کہ قتل عمد کے اندر یہ قصاص آتا ہے۔ قتل عمد کسے کہا جاتا ہے کہ انسان کسی تیز دار آلے کے ساتھ ارادے کے ساتھ کسی بندے کے اوپر وار کرے اور وہ بندہ اس کے ساتھ قتل ہو جائے، اسے قتل عمد کہا جاتا ہے۔ قتل عمد کی صورت کے اندر قصاص آئے گا، یعنی کہ جان کے بدلے کے اندر جان آئے گی۔ اگر کسی نے اس طرح کا فعل کر کے کسی کے ہاتھ کو کاٹا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اگر کسی نے اس کے پاؤں کو کاٹا تو اس کا پاؤں کاٹا جائے گا، یعنی کہ برابری کی صورت کے اندر یہ اعضاء کا معاملہ کیا جائے گا۔ تو پھر ایسے قتل میں جیسے آزاد آدمی آزاد کے عوض میں قتل کیا جاتا ہے، ایسے ہی غلام کے عوض میں غلام، اور جس طرح عورت کے عوض میں عورت ماری جاتی ہے اس طرح مرد بھی عورت کے مقابلے میں قتل کیا جائے گا۔ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ الخر بالخری، آزاد آزاد کے بدلے کے اندر قتل ہوگا، غلام غلام کے بدلے میں قتل ہوگا، عورت عورت کے بدلے کے اندر قتل ہوگی۔ اب تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا، تو یہاں پر یہ نہیں حکم دیا گیا کہ آزاد کو غلام کے بدلے میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے یا مرد کو عورت کے بدلے کے اندر بھی قتل کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آزاد کو آزاد کے بدلے، غلام کو غلام کے بدلے اور عورت کو عورت کے بدلے کے اندر قتل کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اس پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر آزاد کے مقابل آزاد اور عورت کے مقابل عورت کا جو ذکر کیا ہے، یہ اس خاص واقعے کی بنا پر ہے جس میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی اس کے شان نزول کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شان نزول کے مطابق اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ تفسیر ابن کثیر نے اپنی ابن ابی حاتم کی سند سے نقل کیا کہ زمانہ اسلام سے کچھ پہلے 2 عرب قبیلوں میں جنگ ہوئی، تو دونوں اطراف سے بہت سارے آدمی، ان میں آزاد بھی تھے، غلام بھی تھے، عورتیں بھی تھی، قتل ہوئے۔ ابھی ان کے درمیان فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ زمانہ اسلام شروع ہو گیا، اور یہ دونوں قبیلے بھی اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد اپنے اپنے مقتولوں کا قصاص لینے کی گفتگو جب ان کی شروع ہوئی، تو ایک قبیلہ جو قوت اور شان و شوکت کے لحاظ سے بڑا تھا، اس نے کہا کہ ہم اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک ہمارے غلام کے بدلے میں تمہارا آزاد آدمی قتل نہ کر دیا جائے، اور اسی طرح ہماری عورت کے بدلے کے اندر تمہارا مرد نہ قتل کر دیا جائے۔ یہ ان لوگوں کا یہ معاملہ چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس شان نزول یا اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آزاد کے بدلے کے اندر آزاد، غلام کے بدلے کے اندر غلام قتل ہوگا، عورت کے بدلے کے اندر عورت قتل ہوگی، عورت کے بدلے کے اندر مرد قتل نہ کیا جائے گا، یا غلام کے بدلے کے اندر آزاد مرد کو قتل نہ کیا جائے گا، جس طرح اس بڑے شان و شوکت والے قبیلے کا نظریہ تھا یا ان کی سوچ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا۔ تو یہ تو تھا کہ اس آیت کریمہ کے اندر جو آزاد کا آزاد کے بدلے کے اندر یا غلام کا غلام کے بدلے کے اندر آ گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو ذکر فرمایا وہ کچھ دیت کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا۔
اب دیت کے لحاظ سے کیا مسئلہ ہے کہ اگر ایک مقتول بندہ ہے، ایک بندہ قتل ہو گیا، اسے ہم مقتول کہیں گے۔ مقتول کے ورثاء کے اندر مثال کے طور پر اس کے 3 بیٹے تھے، ان تینوں بیٹوں کو اختیار ہے کہ وہ اپنے باپ کے بدلے کے اندر قصاص لینے کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اب اس کے اندر پہلی صورت تو یہ ہے کہ قصاص لینے کا اختیار اس کی اولاد کے پاس کہ وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ قاتل کو قتل نہ کریں گے۔ اس کے اوپر علماء امت کا اجماع ہے کہ وہ اس کو اسلامی عدالت کے اندر کیس کو لے کر جائے گا، اسلامی عدالت فیصلہ کرے گی، اور سزا جاری کرنا بھی اسلامی عدالت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ قصاص کی یا کوئی بھی جرم ہے اس کی سزا دینا اسلامی ریاست کی ذمہ داری بنے گی۔ ہر بندے کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنے طور پر بدلہ لینا شروع کر لے۔ اس طرح اسلامی اسٹیٹ کے اندر، ریاست کے اندر ایک افراتفری والا ماحول یا اس طرح کا کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر مقتول کے 3 بیٹے تھے مثال کے طور پر، ان 3 بیٹوں نے اگر عدالت سے رجوع کیا اور ان کا مطالبہ تھا کہ ہم تینوں اس چیز پر رضامند ہیں کہ ہمارے باپ کو فلاں بندے نے قتل کیا، اور ہم تینوں کا مطالبہ ہے کہ ہمارے باپ کے بدلے کے اندر اسے قتل کیا جائے، یعنی ہم قصاص لینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جرم اس کا ثابت ہو گیا، ثابت ہونے کے بعد عدالت پھر قصاص کے طور پر قاتل کو قتل کر دے گی۔ قصاص کے اندر اگر 3 ورثاء ہیں مثال کے طور پر، ان 3 ورثاء میں سے ایک وارث کہتا ہے میں نے معاف کر دیا، یا اس نے کہا کہ میں قصاص نہیں لیتا بلکہ میں دیت لوں گا، 2 اس کے بیٹے کہہ رہے ہیں یا ورثاء کہہ رہے ہیں ہم قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم نے نہ دیت لینی ہے نہ معاف کریں گے۔ اب جس وقت ورثاء میں سے ایک وارث قصاص سے پیچھے ہٹ جائے تو ایسی صورت کے اندر پھر قصاص والا معاملہ ختم ہو جائے گا، پھر وہ منتقل ہو جائے گا دیت کی جانب، اور پھر دیت مقتول کی قاتل کی پارٹی ہے اس کے اوپر وہ دیت ادا کرنا لازم آئے گا۔ پھر مقتول کے ورثاء کے اندر وہ وراثت کے حصوں کے مطابق یہ دیت کی رقم وہ تقسیم کی جائے گی۔ ہاں اگر مقتول کے کسی بیٹے نے دیت لینے سے بھی انکار کر لیا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ سے معاف کر دیا، پھر اسے دیت میں سے حصہ نہ دیا جائے گا۔ یہ قصاص کے حوالے سے یہ مختلف مسائل تھے جو آپ کے گوشہ گزار کیے۔